خلاف ہے، ہو جائے مدینے والے کی بات کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ، یہی کلمہ رسالت کا، کلمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی، اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا حضرت امام قعنبی وہ حاضر ہوئے، کہنے لگے امام مالک، اور رونے لگے آخری وقت میں۔ امام مالک کہنے لگے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو حدیثوں کی خدمت کی ہے، آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی کے شہر میں رہتے ہوئے؟ کہنے لگے میں یہ رو رہا ہوں، کہنے لگے واللہ لوددت انی ضربت بکل مسئلۃ افتیت بالرأی صوتا، واللہ آج میری یہ خواہش ہے کہ کاش میری پیٹھ لال کر دی جاتی میرے ان تمام فتووں کے مقابلے میں جو میں نے اپنی رائے سے دیے ہیں، جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے میری پیٹھ سرخ کر دی جائے، اس لیے کہ کاش، اب مجھے افسوس ہوتا ہے میں اپنی رائے سے کوئی بات کسی کو نہ بتلاتا۔ یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، کہتا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ احرام باندھنے کا حکم تو کہاں سے ہے؟ ذوالحلیفہ سے ہے، لیکن میں مسجد نبوی سے احرام باندھتا ہوں، کیا مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ ثواب تو ثواب ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس عمل پر تجھے عذاب ملے گا۔ کہنے لگے کیوں؟ ہم تو احرام باندھ رہے ہیں نبی کی محبت میں۔ کہنے لگے جس نبی کی محبت میں تو یہاں سے احرام باندھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی نبی نے اب ذوالحلیفہ پہ احرام باندھنے کا حکم دیا ہے، تو احرام باندھنے پر نبی کی محبت سے تو عذاب تو نہیں، لیکن نبی کی مخالفت کرنے پر تجھے ضرور عذاب ملے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، یہ ائمہ کرام تھے، ائمہ ہدیٰ تھے۔ آپ کے تقریباً اور اس کے بعد 250 برس گزرے، امام صاحب کے نام پر مالکی فتنہ کھڑا ہوا اور مالکی مذہب قائم کر دیا گیا، اور وہ موطا امام مالک جو امام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اس کو پیچھے ڈال کر اپنی طرف سے نئے نئے مسائل گڑھے گئے، اور گڑھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور افریقہ کے یہ باشندے انہی امام مالک کو اپنا مذہب، وہ اپنا امام سمجھتے ہیں اور انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، وہ بھی بدعت و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کے شہدائی تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نقل کروں، کہتے ہیں ما من احد الا ماخذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس کی ہر بات لی جائے، بلکہ اس کی بات لی بھی جائے گی اور اس کی بات کو انکار بھی کیا جائے گا، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ ائمہ ہدیٰ کا یہ فتویٰ تھا۔ اور حضرت امام شافعی دیکھو، امام شافعی، ان کا نام محمد بن ادریس ہے، ان کے دادا کا نام شافع تھا، اسی کی نسبت سے یہ شافعی منسوب ہوئے، اور یہ سلسلے نسب یہ قریشی خاندان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان کا سلسلے نسب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ کنیت ابو عبداللہ ہے، ولادت سن 150 ہجری ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پاتے ہیں اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور مکمل عمر ان کی 54 برس کی تھی، اور مصر کے اندر یہ جو ہے سن 204 ہجری کے اندر وفات پائے، اور مصر کے اندر ان کی قبر ہے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ امام مالک کے خاص شاگرد ہیں، اور حضرت امام شافعی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ابھی اب آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ بلوغت میں پہنچ ہی رہے تھے کہ امام مالک کی لکھی ہوئی موطا مکمل ان کو حفظ تھی، حفظ کر لیا تھا انہوں نے احادیث کو، اور احادیث کے لیے مصر اور شام اور عراق اور کوفہ اور بصرہ اور مدینہ اور مکہ ہر جگہ انہوں نے سفر کیا، اور مکے کے امام تھے، اور بہت بڑے مجاہد تھے، بڑے فن مناظرہ کے امام تھے، احکام میں مجتہد تھے، علوم کے سمندر تھے، لغت کے اندر حجت اور دلیل تھے، تفسیر میں حجت اور حدیث میں مکمل آپ کو درک حاصل تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے صرف پڑھتے تھے، اور اللہ نے اتنا قوی حافظہ دیا تھا کہ جو پڑھتے تھے وہ انہیں یاد ہو جایا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضیلت تھی، اور وہی امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے دنیا کے لوگوں، جو بھی صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے، جو بھی صحیح حدیث ہو میرا مذہب ہے۔ اور یاد رکھو، جب میری بات نبی کی بات سے ٹکراتے ہوئے دیکھو تو نبی کی بات کو لے لو، میری باتوں کو دیوار کے اوپر مار دو۔ اللہ اکبر! یہ ائمہ ہدیٰ تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی کہتے ہیں اجمع المسلمون، تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، کس بات پر؟ کہ من استبانت لہ سنت رسول اللہ، جس کے اوپر نبی کی حدیث ظاہر ہو جائے اس کے لیے
یہ فرض ہے ان یدعها بقول احد کہ دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں کا انکار کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ قبول کر لے. یہ اجماع ہے اس بات پر، تمام امت کا اجماع ہے، اور آج اسی کو انکار کر رہے ہیں، اور جو ائمہ نے نہیں فرمایا اس کے اوپر اجماع ثابت کر رہے ہیں. اجماع نعوذ باللہ. سنو، اور اس طرح سے بے شمار ان کے فرمودات ہیں. آؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ کہلائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، جن کی فضیلت میں بیان کروں تو صفات کے اور جو ہے وقت کے وقت اور صفات کے صفات چاہیے. امام اہل السنہ سب بیان کرتے ہیں جنہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، آپ کو جس طرح ظلم کیا گیا آپ کے اوپر خلق قرآن کے مسئلے پر، جس قدر آپ کے ساتھ رویے رکھے گئے بدعتی محدثوں نے اور ان ظالم بڑے بڑے علم کے بننے والوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کس طرح سے ستایا گیا. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے. ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے اور ان کا نام احمد ابن محمد، اور حنبل یہ ان کے دادا کا نام تھا، اسی کی طرف منسوب ہو کر کے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے. پیدائش 12 ربیع الاول سن 241 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے بغداد کے اندر، اور پھر 77 سال کی 12 ربیع الاول سن 164 ہجری بغداد کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول سن 241 ہی کے اندر ان کی وفات بھی ہوئی. جس تاریخ کو یہ پیدا ہوئے اسی تاریخ کو ان کی وفات بھی ہوئی، اور بغداد کے اندر یہ دفن ہے، اور ان کی عمر 77 برس کی ہے. اور ان کی معرکۃ الآراء کتاب مسند احمد ہے، اور اسی طرح ناسخ منسوخ، جامع کبیر، اور اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام شافعی الرسالہ بھی ہے. اسی طرح سے امام مالک کی موطا امام مالک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے سب ان کے شاگردوں نے یا 400 برس کے بعد لوگوں نے فقہ بنا کر کے نعوذ باللہ ان کی طرف لکھی ہیں. امام صاحب نے کچھ نہیں لکھا ہے. یہ امام احمد بن حنبل، ان کی تعریف کیا کروں. یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام دارمی، امام ابو داؤد، ان سب کے استاذ ہیں. یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے یہ سب شاگرد ہیں امام بخاری وغیرہ. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کو ان کی اپنی زندگی میں جو ان کے سیرت کے اندر آتا ہے 1,00,000 حدیثیں امام احمد بن حنبل کو برزبانی یاد تھیں. جب بھی کوئی پوچھتا تو اس کو بیان کرتے. 1,00,000 حدیثیں. یہ محدثین کا مقام اور درجہ تھا. انہوں نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقلدونی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی. اے لوگوں، نہ میری تقلید کرنا، نہ اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ مالکی کی تقلید کرنا، نہ نخعی کی تقلید کرنا، ولا غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہ کرنا. خذ الکلام من حیث اخذوا، وہیں سے تم بھی اس دین کو لو جہاں سے ان لوگوں نے حاصل کیا ہے، من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے. یہ تھی سیرتیں انبیاء، یہ تھی سیرتیں ائمہ رحمہم اللہ کی، اور یہ تھے وہ سنہری باتیں ائمہ رحمہم اللہ کی. میرے عزیزو، میرے دوستو، ان باتوں کی روشنی میں یہ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. اگر ہم حقیقی طور پر ان ائمہ رحمہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آؤ ان کے اقوال کو مشعل راہ بنائیں، آؤ ان کے نقوش پاک کی اتباع کریں، اور انہوں نے جو دین ہمیں جس دین کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لازم پکڑیں. تعصب کو، مذہب پارٹی بندی کو، گروہ بندی کو، جماعت سازی کو، تیرا مذہب، فلانے کا مذہب، ڈھکانے کا مذہب، ہمارے سب امام ہیں. ہم سب کی قدر و قیمت کریں، ہم سب کی عزت کریں، کسی کو جاہل نہ کہیں. چنانچہ لوگوں نے اپنے اماموں کی شان میں اس طرح سے اپنے اماموں کی شان میں جب بڑھوتری کی تو دوسرے اماموں کے تعلق سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. یہ دیکھو مراخل فلاح فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب، اس کے صفحہ نمبر 22 اور 23 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح طور پر کہ اگر کنویں کے اندر کوئی نجس جانور گر جائے، پھول کر کے پھٹ جائے اور اس سے آٹا گوندھ لیا گیا، تو اب فتویٰ پوچھا گیا کہ اب یہ آٹے کو کیا کیا جائے، تو فتویٰ مراخل فلاح کے اندر فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب وہ کہتے ہیں کہ اس آٹے کو کسی جانور کو کھلا دیا جائے یا کتے کو دے دیا جائے، اور اگر یہ دونوں نہ ملیں تو کسی شافعی کے ہاتھوں بیچ دیا جائے. استغفر اللہ. بتاؤ اس کتے کے درجے میں اس شافعی بیچارے کو تم نے رکھا.
یہ حق ہے، یہ کہتے ہو ہر مذہب حق ہے، ہم ہر مذہب کو مانتے ہیں، تو پھر یہ گستاخیاں کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کو؟ اور سنو، کہا گیا، کہاں بحر الرائق کے حوالے سے میں بات کروں، کہا گیا فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب، کہا گیا کہ کیا حنفی اور شافعی میں شادی جائز ہے؟ کہنے لگے حنفی لڑکا اگر شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن حنفی لڑکی شافعی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے جس طرح سے کہ یہود و نصارہ کی بیٹیوں کو لینا جائز ہے لیکن اپنی بیٹی ان کو دینا جائز نہیں ہے، تو ان کو یہود و نصارہ کے منزلے میں اتار کر اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دی جا سکتی۔ بتاؤ یہ شافعی یہود و نصارہ کی طرح ہیں؟ بولو ذرا، یہ انصاف میں چاہتا ہوں۔ اور آگے بڑھو، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور میں کہاں تک آپ کو مثالیں بتلاؤں، لیکن خیر کہنے کی بات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان پرانے زخموں کو جو ہے کیا کہتے ہیں کھولوں اور ان پرانے زخموں کو آپ کے اندر بیان کروں۔ سن 506 ہجری کے اندر دمشق کے اندر ایک حنفی قاضی جس کا نام محمد بن موسیٰ بلازغونی تھا، وہ قاضی وقت تھا دمشق کے اندر، ملک شام کے اندر، فقہ حنفی کا۔ وہ بیان دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میرا بس چلتا تو میں ان شافعیوں کے اوپر ٹیکس اور جزیے کو فرض قرار دیتا۔ اور یہ کس کو ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ اسلام نے جزیہ کس کے اوپر مقرر کیا ہے؟ کافروں کے اوپر۔ کیا یہ کافر تھے؟ استغفر اللہ۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر جاؤ، ہمارے ملکوں کے اندر حنفی اور شافعی کے اندر اس قدر خلیج ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نہ ان کی بیچاروں کی مسجدوں کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کرتا ہے، بالکل غیر مسلم کی طرح ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے بامبے کے اندر دیکھا، میں نے ساؤتھ انڈیا کے اندر یہ تمام سب چیزیں دیکھی، بالکل غیر مسلم کی طرح۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کب تک یہ ظلم، یہ تفرقے کب تک رہیں گے؟ یہ امت کو کب تک حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اندر تقسیم کیا جائے گا؟ کب تک بانٹا جائے گا؟ امت کے مسلمانوں اٹھو اور ان بتوں کو توڑ دو، اور توڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آ کر ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح سے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی حنبلی نہیں، قادری چشتی نقشبندی سہروردی تیجانی نہیں، بلکہ جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہو کے مرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت نہ بنو۔ رب نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ بھلا بتاؤ اس جو شخص نبی کو تکلیف پہنچائے گا، نبی کو ایذا پہنچائے گا، کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر، صحابہ اور سلف کے طریقوں کو چھوڑ کر وہ کسی اور راہوں کے اوپر جائے گا، نولہ ما تولی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی راہ پہ ڈال دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اسی راہ سے اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے، پہنچنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت مولویوں کی حقیقت میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دیکھو یہ حدیث پاک قیامت تک کے لیے کس طرح سے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یکون بعد ائمہ، میرے بعد کچھ ائمہ پیدا ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، میری جو ہدایتیں ہیں، میری جو سنتیں ہیں اس کو کافی نہیں سمجھیں گے، ولا یستنون بسنتی، نہ ہی میری سنتوں کے اوپر عمل کریں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم، اور ان کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے دل قلوب الشیاطین فی جثمان الانس، انسان کے جسم میں جیسے شیطان کے دل ہوتے ہیں ایسے ہی وہ رہیں گے، ایسے ہی وہ میری امت کے ائمہ کچھ ایسے پیدا ہوں گے، رہیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جی یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا رسم، اسلام کے سوا اور اسلام کا نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا اسم، قرآن کا نام باقی رہے گا، اسلام کا نام اور اس کی قرآن کی صرف لکھاوٹ باقی رہے گی، مساجدہم عامرہ، مسجدیں نمازوں پڑھنے والوں سے بھری رہیں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت
ہدایتوں سے محروم رہیں گے۔ علماؤہم شر، ان کے علماء اس امت کے سب سے بڑے بدماش ہوں گے۔ تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے علماء سب سے برے ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف وہ فتنے جائیں گے۔ تو اس دور کے یہ برے علماء فتنے یہ پھیلا رہے ہیں، فتنے یہ پھیلا رہے ہیں اماموں کا نام لے کر، تقلید کا نام لے کر۔ لیکن ان سے پوچھو، تم اماموں کے لیبل تو تم نے لگائے ہیں، لیکن کیا